الکریم۔ ابھی اوپر متن جا رہا ہے وفی الملتقات وغیرہ ام محمد، ملتقات اور اس کے علاوہ کتابوں میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے یہ موجود ہے، لا ينبغی للرجل ان یعرف بالشعر والنحو، یہ مناسب نہیں کہ بندہ شعر و شاعری میں مشہور ہو یا نحو میں مشہور ہو۔ شعر و شاعری میں مشہور کیوں نہ ہو؟ لأن آخر امرہ الی المسألات، کیونکہ شعر و شاعری کا جو انجام ہے وہ سوال کرنا ہے، یعنی بادشاہوں کے قصیدے لکھ کے نحو کے لحاظ سے مشہور نہ ہو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا لأن آخر امرہ الی تعلیم الصبیان، کہ نحو بچوں کا علم ہے، یعنی یہ وقت کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے لکھا کہ نحو میں شہرت حاصل کرنا یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ تو بچوں کا کام ہے، بچوں کا علم ہے، کہ اس وقت پرائمری جو ایک ہی نصاب تھا، تو شروع میں جو بچوں کو جس طرح ہم یسرنا القرآن پڑھاتے ہیں تو اس طرح نحو پڑھائی جاتی تھی، تو اس واسطے نحو کو علم الصبیان کہا جاتا تھا، بچوں کا علم۔ لیکن جو اب اس وقت بچوں کا تھا، اب بڑوں سے بھی مشکل ہے کہ عبارت صحیح پڑھنا ایک مسئلہ ہے۔ آگے ولا بالحساب، اور یہ نہیں چاہیے کہ بندہ حساب میں مشہور ہو۔ کیوں؟ لأن آخر امری الی مساحت الارضین، کیونکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ زمین کی پیمائش میں ہے۔ آگے مشکل کام ہے ولا بالتفسیر، یہ این یعرف ساتھ لگے گا کہ مناسب نہیں کہ بندہ جو ہے وہ تفسیر میں مشہور ہو۔ لأن آخر امری الی التذکیر والقصص، یہ جس میرٹ پہ یا جس نقطہ نظر سے یہ کہہ رہے ہیں وہ آگے بیان کر دیے۔ ویسے تو یعنی یہ ہے کہ علم تفسیر اشرف العلوم ہے، تو اس میں بندے کو کمال حاصل ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی علم تفسیر وہ کہ جس کے اندر قصص اور تذکیر کی باتیں ہیں، تو نسبتاً اس کا وہ مقام نہیں جو حلال و حرام کی وضاحت کا مقام ہے۔ یعنی ایک بندہ مثلا فکر آخرت کی نیکی کی دعوت اور اعمال صالحہ کی ترغیب، پہلی قوموں کے قصے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی تفسیر کے لحاظ سے، یعنی آج تو ویسے ہے نا کہ اس کا کچھ تھوڑا ہی ربط علوم سے ہوتا ہے، یا وہ موضوع روایتیں یا اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو یہ تھا کہ یعنی صحیح، مگر اس کا جو موضوع ہے وہ ترغیب و ترہیب ہے، قصص ہیں، تو اس سے افضل یہ ہے کہ اس بندے کو جو احکام کی آیات ہیں جن پر حلال و حرام کا مدار ہے اس میں کمال حاصل ہو۔ یعنی پڑھنا تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن کمال جو ہے اسے پہلے اس میں حاصل کرنا چاہیے کہ حلال و حرام میں جب کمال حاصل ہوگا تو یہ یعنی قرآن مجید کا وہ شعبہ ہے جو سب سے مقدم ہے۔
باقی تو ہر حرف میں برکت ہے، ہر حرف میں علوم ہے اور فائدہ بھی ہے ان کا، لیکن ترجیحی بنیادوں پر جس بندے کے پاس وقت ہے ہی اتنا کہ وہ قرآن مجید کے احکام کی آیات ہی تفصیلاً پڑھ سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو مقدم کرے، نہ یہ کہ وہ پھر دوسری قوموں کے جو واقعات ہیں یا ترغیب و ترہیب کی وہ کرتا رہے، کہ اگرچہ اپنے طور پر اس میں بھی فضیلت ہے، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے، مگر نسبتاً حلال و حرام کی ضرورت سب پر مقدم ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ولا بالتفسیر بل یکون علمہ فی الحلال والحرام وما لا بد منہ من الاحکام، کہ جن احکام کے بغیر گزارا نہیں تو ان احکام کی جو ہے زیادہ علم جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ تو ایک تو چونکہ خود فقیہ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ واقعی یعنی حلال و حرام کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ مثلا ایک ہے کہ ایک کھانے کا یہ وصف کہ پکا بہت اچھا ہے، پکنے کے جو طریقے ہیں ان کے اندر یعنی مرچ مسالہ باورچی نے اچھا ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ اضافی چیزیں جو بھی ہوں۔ ایک ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ سالن حرام جانور کا ہے یا حلال کا گوشت ہے، تو اگر ہو حلال کا اور زیادہ مرچ مسالے والا کرارا نہ بھی ہو تو اب تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بڑا مرچ مسالے کرارے والا ہو لیکن یہی اس میں فائنل نہیں کہ یہ کتے کا ہے یا بکری کا ہے، تو پھر زیادہ مسئلہ بنے گا، یعنی پھر اضطراب جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا کہ جب یہ بتانے والا کوئی نہیں یا یہ یقین نہیں ہو رہا بندے کو اطمینان کہ یہ گوشت کتے کا ہے یا بکری کا ہے، تو اب بہت زیادہ اضطراب ہوگا کہ چونکہ اگر ایسا ہے کہ کتے کا ہے تو پھر وہ کھانے کے قابل ہی نہیں یعنی شرعی طور پر، اور اگر یہ فائنل ہے کہ ہے بکری کا لیکن آگے تڑکا اس میں صحیح نہیں لگا ہوا، تو پھر یہ تو فائنل ہے کہ شرعی طور پر کھانے کے قابل ہے، اگرچہ زبان کے ذائقے کے لحاظ سے اس میں کچھ کمزوری ہے۔ تو یہ ہے سب سے پہلے حلال و حرام والا مسئلہ۔ تو حلال و حرام کلیئر ہو جانے کے بعد پھر آگے یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے، کتنے نمبر باورچی کے بنتے ہیں، تو وہ سارا معاملہ بعد کا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی علوم میں بھی وہ جو حلال و حرام کا فیصلہ کرتے ہیں یہ مقدم ہے اور ان کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو چونکہ ہر انسان کے وقت کا مسئلہ ہے تو جو سب سے مقدم چیز ہے اس کا پہلے اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر پھر وقت ملے تو پھر اس کے بعد دوسری جو اتنی ضروری نہیں اگرچہ اپنے مقام پر ان کا بھی فائدہ ہے پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب اس کی فضیلت شعروں میں بیان کرتے ہیں علم فقہ کی۔ اذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقہ اولا باعتزازی فکم طیب یفوح ولا کمسک وکم طیری یطیر ولا کبازی۔
جس وقت کوئی بھی عالم اپنے علم پر فخر کرے گا، فقہ کا علم اس وقت زیادہ حقدار ہے کہ اس پہ فخر کیا جائے۔ اذا ما اعتز ذو علم بعلم، جب بھی کوئی عالم علم کی بیس پہ عزت پائے گا تو فقہ کا عالم زیادہ حقدار ہے کہ اس کو عزت دی جائے اور اس کا ادب کیا جائے۔ کتنی خوشبوئیں ہیں یفو ہو جن کے حلے اٹھتے ہیں، لیکن وہ کستوری کی طرح کی نہیں ہیں۔ خوشبوئیں تو ہیں مگر کستوری کی طرح نہیں ہیں۔ اور کتنے پرندے ہیں جو اڑتے ہیں مگر ان میں کوئی پرندہ باز کی طرح نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی کہا کہ فائدہ تو سارے علوم کا ہے جو پڑھنے جائز ہیں، لیکن فقہ کی اپنی ہی بات ہے، جس طرح کی ادھر کستوری کی ہے اور جس طرح کی ادھر باز کی ہے، ایسے مقام فقہ کا ہے، اگرچہ علم تو سارے ہی ہیں۔ وقد مدحہ اللہ تعالی بتسمیتہ خیرا، اللہ نے علم فقہ کی تعریف کی ہے کہ اس کا نام خیر رکھا ہے۔ کس طرح؟ اپنے اس فرمان میں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی۔ اب استدلال اس طرح بنے گا وَقَدْ فَسَّرَ الْحِكْمَةَ زمرۃ ارباب التفسیر بعلم الفروع الذی هو علم الفقہ، کہ ایک جماعت جو اصحاب تفسیر کی ہے انہوں نے یہاں لفظ حکمت کی تفسیر فقہ سے کی ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ وَمَن يُؤْتَ الْفِقْهَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو علم فقہ دیا گیا اس کو خیر کثیر دی گئی۔ اگرچہ جتنی بھی فلسفے کی کتابیں ان کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو وہ حکمت سے مراد فلسفہ لیتے ہیں یا منطق۔ تو یہ جو مفسرین کی جماعت ہے انہوں نے حکمت سے مراد یہ علم فقہ لیا ہے۔ وَمِنْهَا هُنَا قِيلَ، اسی بنیاد پر کہا گیا وَخَيْرُ عُلُومٍ عِلْمُ فِقْهٍ وَخَيْرُ عُلُومٍ عِلْمُ فِقْهٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ إِلَى كُلِّ الْعُلُومِ تَوَسُّلًا فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا عَلَى أَلْفِ ذِي زُهْدٍ تَفَضَّلَ وَاعْتَلَا، علوم میں سے سب سے افضل علم علم فقہ ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ علم فقہ ہر علم کا وسیلہ ہے، ہر علم کا وسیلہ۔ یہ آگے آئے گا نیچے حاشیے میں کہ فقہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے اور تقوی سے حکمت کے دروازے بندے پر کھلتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث ہے من اخلص للہ 40 یوما انبت اللہ یاجر اللہ جنابی الحکمت علی لسانہ، کہ جو بندہ 40 دن اخلاص کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تو یعنی تقوی کی وجہ سے بندے کے افکار پر نور ہوتے ہیں، اور تقوی فقہ سے ملتا ہے۔ چونکہ حلال حرام کا علم فقہ میں ہے تو پھر تقوی کا مدار فقہ پر ہے، اور اس بنیاد پر یہ کہا کہ یہ ہر علم کا وسیلہ ہے، کہ اس کی وجہ سے بندے کے جو سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے وہ بالکل شستہ ہو جاتے ہیں، اور بندے کو فکری طور پر
آسانی ہوتی ہے پڑھنے میں جب وہ متقی ہوتا ہے، کیونکہ اصل ذہنی یکجہتی اور ذہنی سکون اور ذہنی تیاری کی بنیاد پر ہی کوئی علم پڑھا جا سکتا ہے، ذہنی بیماری نہ ہو۔ تو اگر ذہن میں گندے خیالات ہوں تو پھر وہ ذہن بیمار ہوتا ہے، اس بیماری کا اثر پھر آگے علم بھی پڑتا ہے۔ اس پر بھی یعنی جو طلباء کی تربیت کی کتابیں ماضی میں لکھی گئی ہیں تو اس میں اس حدیث سے بھی استدلال کیا گیا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ، کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو جس دل کے اندر کسی نے کوئی غلط خیال پال رکھے ہوں اور وہ سوچتا رہتا ہو، کوئی غلط تصویر اس کے دل میں ہے، تو پھر وہاں بھی رحمت داخل نہیں ہوتی، یعنی جو برکت والے علوم ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتے، چونکہ اس کے دل میں ایک نحوست چلی گئی ہے کسی تصویر کی بنیاد پر یا کسی کتے کی بنیاد پر۔ مطلب یہ ہے کہ جو غیر شرعی خیالات ہیں، خیالات فاسدہ، اس کی وجہ سے پھر اس کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جب کسی فقہی مسئلے کے اندر اٹک جاتے تھے، حل نہیں ہوتا تھا، تو آپ اٹھ کے 2 نفل پڑھتے تھے تو وہ مسئلہ ذہن میں آ جاتا تھا۔ یعنی ان نفلوں کی برکت کی وجہ سے وضو کرنے میں، نفل پڑھنے میں، یعنی کیا ہوا کہ علم کا باب کھلا۔ تو یہ ہے کہ یعنی زہد و تقوی کا دخل ہے علم کے اندر، اور اس کا مدار جو ہے وہ فقہ پر ہے۔ مثلا اگر نماز کا طریقہ ہی اس کو نہ آتا ہو کہ شرطیں کیا ہیں، تو ساری رات قبلے کی مخالف سمت میں کھڑا منہ کر کے قیام کرتا رہے، تو اس نماز کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا اس کے کپڑے ہی پلید ہیں اور اسے یہ پتہ نہیں کہ کپڑوں کا پاک ہونا بھی نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی عبادت محفوظ تب ہوگی جب اس کو فقہ کے لحاظ سے مسائل معلوم ہوں گے۔ فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا، یہ پہلے شعر کی دلیل ہے کہ کیوں فقہ افضل ہے اور کیوں فقہ ہر علم کا وسیلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شک ایک نیک فقی، مطلقاً فقی نہیں، چونکہ اصل میں جس طرح تم نے پیچھے پڑھا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ فقی ہوتا ہی وہ ہے کہ وہ عالم کہ جس کا اپنے علم پہ عمل ہو، تو یہ انہوں نے ساتھ پھر قید بھی یہاں لگا دی تصریح بما علم ضمناً کے طور پر کہ ایک فقی جو کہ متورع ہے، پارسا ہے، وہ کیا ہے؟ علی الف ذی زہد تفضل واعتلا، 1000 صوفیوں پر جو زہد والے یعنی حقیقی صوفی ہوں، ان پر ایک فقی متورع فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، تو علی الف ذی زہد، زہد والے، یہ تفضل، فإن فقیہا، اس کی یہ خبر ہے، تفضل، اس کی فضیلت ہے، واعتلا، علو سے ہے کہ یہ بلند مقام رکھتا ہے۔ ایک فقی پارسا 1000 ایسے عباد زہاد پر کہ جو فقی نہیں اور عابد و زاہد ہیں، وہ 1000 مل کر بھی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کس بیس پہ یہ 1000 سے آگے نکلا؟ فقہ کی بنیاد پر۔ فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا،
یعنی یہ کچھ ایسے بھی فقیہ ہوتے ہیں، یعنی علم ان کے پاس ہوتا ہے مگر عمل نہیں ہوتا، اور معاذ اللہ یعنی دین کے راز جان کر پھر اپنے لیے چھٹی رخصت تلاش کرنا، اور یہ پھر سلسلہ آہستہ آہستہ بندے کو پھر صاحب چھٹی بنا دیتا ہے کہ یہ بھی چھوڑ دیا جائے تو کوئی کام حرج نہیں، یہ بھی چھوڑ دیا جائے۔ اس بنیاد پر کئی اہل علم عمل میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فقیہ کے ساتھ متورع ہونے کی شرط ہے کہ فقیہ بھی ہو اور پرہیزگار بھی ہو، تو پھر وہ اکیلا 1000 عابد سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ وَهُمَا مَأْخُوذَانِ مِمَّا قِيلَ لِلْإِمَامِ محمد، یہ جو شعر ہیں جس طرح کہ کہا گیا ہے، یہ اس مجموعے سے ہیں جو امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے لیے کہا گیا، یعنی انہیں نصیحت کی گئی۔ تفقہ فإن الفقہ افضل قائدی الی البر والتقوی واعدل قاصدی۔ تفقہ، فقہ پڑھ لے اے مخاطب، فقہ پڑھ لے۔ کیوں؟ فقہ انسان کے لیے نیکی اور تقوی کی منزل کی طرف لے جانے والا بہترین قائد ہے۔ فإن الفقہ افضل قائد، یعنی فقہ بہترین لیڈر ہے، مرشد ہے۔ کس کا؟ جس نے نیکی کی منزل کی طرف جانا ہے، جس نے تقوی نگر جانا ہے، تو تقوی نگر کی طرف بہترین رہنمائی فقہ ہی کرتی ہے۔ تو علم فقہ تم پڑھو۔ وَأَعْدَلُ قَاصِدِ، یہ فقہ جو ہے زیادہ عدل والا، معتدل منزل کی طرف پہنچانے والا ذریعہ ہے۔ قاصد بمعنی مقصود ہے۔ اچھا جی، وَكُن مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنَ الْفِقْهِ وَاسْبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ، اور ہو جا تو مستفید ہر دن، یعنی حاصل کر تو ہر دن زیادہ، مراد اضافہ۔ اے مخاطب، تو ہر دن اضافہ طلب کر۔ کس چیز کا؟ من الفقہ، فقہ کا، یعنی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، تو روزانہ اپنی فقہ میں کچھ نہ کچھ اور پڑھ کے اضافہ کر۔ وَاسْبَحْ، اور تو تیر، فی بحور الفوائد، فوائد کے جو سمندر ہیں ان کے اندر تو تیرنا سیکھ۔ یعنی سمندر میں عام بندہ داخل ہو تو ڈوب کے مر جاتا ہے، اور جس کو تیراکی کا فن آتا ہو وہ انجوائے کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ عام بندے جو ہیں وہ حالات زمانہ کے اندر ان کو مشکلات ہیں، اور اگر فقہ پڑی ہوئی ہو تو پھر بندہ کنارے پہ تیر کے لگ سکتا ہے۔ اچھا جی، تو اس میں یہ شعر آیا، فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ۔ وَمِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے یہ اشعار ہیں علم کی فضیلت میں، یعنی جو دیوان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے اندر، مَا الْفَضْلُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَدَى أَدِلَّاءُ۔
وَوَزْنُ كُلِّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں فضیلت مگر اہل علم کی۔ اب ملنگ جو ہیں دھواں مار اور بھنگ گوٹ، تو وہ علم کے دشمن ہیں، بالخصوص کالے لفظ نہ پڑھنا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مل فضل الا لأہل العلم، فضیلت صرف اہل علم کی ہے، انہم، کیونکہ اہل علم جو ہیں علی الہدی لمن استدعى ادلہ، کہ جو بندہ ہدایت طلب کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کی یہ روشن دلیلیں ہیں۔ جنہیں ہدایت کی ضرورت ہی نہ ہو وہ تو قدر نہیں جانتے اہل علم کی، لیکن جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ صراط مستقیم کا مینارہ نور ہیں اور ان کی ذریعے سے آخرت کی راہیں روشن ہوتی ہیں۔ تو یہ اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی قدر نہیں سمجھتا اہل علم کی تو وہ اس لیے کہ وہ طلب ہدایت میں سست ہے۔ اگر اس کے نزدیک ہدایت کی قدر و قیمت ہوتی تو پھر جو یہ ذریعے جو ہدایت کے ہیں ان کی بھی قدر و قیمت اس کے نزدیک ضرور ہوتی۔ وَوَزْنُ كُلِّ امْرِئٍ مَّا كَانَ يُحْسِنُهُ، جس فیلڈ میں انسان سپیشلسٹ ہو اسی کے لحاظ سے اس کا وزن بنتا ہے۔ یعنی کوئی گانے گویا بننے میں ہے، فلمی سٹار، کوئی کھیل میں ہے، تو یحسن جو اسے اچھا آئے یعنی سپیشلسٹ بن گیا ہو، تو جو دنیا کے مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کر لیں ان کا اس لحاظ سے وزن بنتا ہے، اور جو فقہ میں مہارت حاصل کرے اس کا یعنی قرآن و سنت کے ماہر ہونے اور سپیشلسٹ ہونے میں اس کا مرتبہ بنتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ باقی ہر بندہ یہ چاہے کہ زمانہ میری قدر کرے کہ میرے سینے میں علم ہے، تو فرمایا کہ اس حسرت اور اس تقاضے کے اندر بندے کو نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ، کہ جاہل جو ہیں وہ اہل علم کے دشمن ہیں۔ جاہل اہل علم کے دشمن ہیں، تو دشمنوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں ہتھیلیوں پہ اٹھائیں اور سروں پہ بٹھائیں، تو ان سے جتنا بھی تمہارا اعزاز ہو جائے اسے غنیمت جانو۔ اگر علم کو اتنا ہی اعزاز سمجھتے ہوتے تو وہ خود بھی پڑھ لیتے۔ تو ان کا جاہل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہاری قدر پہچان نہیں سکتے۔ تو جب پہچان نہیں سکتے تو پھر وہ قدر کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ تو اس بنیاد پر یعنی اہل علم کو اس وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ زمانہ ہماری قدر نہیں کر رہا، کیونکہ اگر اس غم میں لگ گئے تو پھر یہ غم ہی ہر غم پہ بھاری ہو جائے گا۔ کیونکہ ہر بندہ جو ہے، مثلا ایک چھوٹی سی مسجد کا ایک خطیب ہے، اگرچہ یوسف سائی ہو، تو وہ بھی کہے گا کہ اس محلے والوں کو میری قدر کا پتہ نہیں کہ میں کتنا قیمتی بندہ ہوں اور انہوں نے میرا اتنا وظیفہ رکھا ہوا ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ ہر بندہ ہی یعنی جتنا بھی وہ خواہ یسرنا القرآن پڑھاتا ہے یا بخاری شریف، یعنی اسے یہ خیال آتا ہے کہ زمانہ میری قدر نہیں کر رہا،
کہ جتنا میرا مرتبہ و مقام ہے اتنا مجھے لوگ جو ہے وہ رسپانس نہیں دے رہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تم کسی سے توقع ہی نہ رکھو تاکہ تم حشاش بشاش رہو اور تمہیں کوئی الناس موتا، میت کی جمع ہے، لوگ مردار ہیں. وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ، اور اہل علم جو ہیں وہ زندہ ہیں. یعنی علم حیات ہے. جس طرح کہ قرآن مجید میں، حدیث شریف میں دونوں کے اندر ہی علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پانی بنجر زمینوں کو آباد کرتا ہے، سرسبز و شاداب کرتا ہے. تو قرآن مجید میں ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی. یعنی وادی جتنی بڑی ہوگی اتنا اس کے پاس پانی زیادہ ہوگا. یعنی وادی ہے کہ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے کہ سارے پہاڑوں کا پانی بارش کے بعد وہاں اکٹھا ہوتا ہے. تو چھوٹی وادی ہے تو تھوڑا پانی ہے، بڑی وادی ہے تو بڑا پانی ہے، زیادہ. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو لفظ ماء ہے اس سے مراد یہ ظاہری پانی نہیں بلکہ وحی کا پانی ہے. یعنی علوم قرآن و سنت ہیں کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیے. تو آگے وادی مومن کا سینہ ہے تو اپنی اپنی گنجائش کے مطابق وادیاں بہہ نکلیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اور آگے. تو یہاں بھی یعنی علم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ماء کا استعمال کیا گیا. اور دوسری طرف جو بخاری شریف میں حدیث شریف ہے مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ،
اصاب اردن فکانت منہا طائفہ طیبہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش جیسی ہے کہ جو بھرپور موسلا دھار برسنے والی ہو۔ تو آگے زمین کی کئی قسمیں ہیں، ایک قابلۃ الماء، پانی کو جذب کر لیتی ہے، فانبتت الکلى والعشب الکثیر، پھر اسی پانی کو ہی مختلف جڑی بوٹیوں میں واپس کرتی ہے، مختلف پھلوں کے اندر وہ جوس بنتا ہے۔ تو یہ یعنی قدردان ہے سب سے بڑھ کر یہ زمین کہ جو پانی بارش کا اسی طرح، نہ تو یہ کہ آگے بہہ کے نالیوں میں چلا جائے، نہ یہ کہ جیسا ہے ویسے ہی ایک حوض اور تالاب کی شکل میں جھیل پہاڑیوں میں بن جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو جذب کر کے جو بالکل سادہ سا تھا اسے آم کے جوس کی شکل میں، مالٹے کے جوس کی شکل میں، خربوز تربوز کے جوس کی شکل میں تبدیل کر دیں۔ تو کچھ سینے قرآن و سنت کے لیے ایسے ہیں جو مجتہدین کے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو فروع کے حافظ ہیں، یعنی حوض کی طرح ہیں، جذب کر کے مالٹے اور انگور کھجور کا رس تو نہیں بنا سکتے، ایک نئی چیز تو نہیں پیش کر سکتے، لیکن جو فقہا نے اجتہاد کیا اسے یاد کر کے حلال و حرام کا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اور تیسری زمین فرمایا جو نہ جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے، اور وہ بنجر زمین ہے، شور زمین ہے۔ تو یہاں بھی یعنی اصل جو کردار بیان کیا وہ پانی کے لحاظ سے، تو اس بنیاد پر یعنی پانی نام ہے حیات کا، زندگی کا، جس طرح ظاہری زندگی پانی پر ہے، یہ روحانی زندگی علم پر ہے۔ تو اس بنیاد پر مولا علی کہتے الناس موتا، کہ لوگ مردہ ہیں، یعنی اس موتا سے مراد قبروں والے نہیں، یعنی معاشرے میں چلتے پھرتے جو کہ علم دین نہیں رکھتے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مردہ ہیں۔ وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ، اور اہل علم یعنی یہ جو قرآن و سنت کا علم ہے، الف لام عہد خارجی کا ہے اہل العلم میں، کہ یہ قرآن و سنت کا جو علم ہے جنہیں یہ آتا ہے اللہ انہیں زندگی دیتا ہے۔ تو پھر تم کیوں موت کو پسند کرتے ہو جاہل رہ کے؟ تم پڑھ کے حیات کو پسند کرو اور تم حیات والے بن جاؤ۔ فَفُزْ بِعِلْمٍ وَلَا تَجْهَلْ بِهِ أَبَدًا النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ۔ تو یہ اشعار جتنے پڑھے ہیں یہ سارے آپ نے زبانی یاد کرنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا وبارک لنا فی جمیع الامور۔ اللہم اغفر لأمی ولأخی، اللہم اغسلہما بالماء والثلج والبرد ونقہما من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہم اغفر لأخی محمد امجد۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلق سیدنا مولانا محمد۔